الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہر قسم دیاں حمداں ثناواں بڑائیاں کبریائیاں بادشاہیاں شہنشاہیاں یکجائیاں اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اقدس کے واسطے جڑا کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا اور حاجت روا ہے. مختصر جامع حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین امام المذنبین امام الشافعین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تھے. حضرات گرامی قدر جو چند روز تو ملک دے حالات اور اس حالات دی کشیدگی سامنے آ رہی ہے
تسی احباب سوشل میڈیا کے نال وابستہ ہو، ہر خبر تواڈے تک پہنچ چکی ہے۔ جنگی حالات نظر آ رہے ہیں۔ پہلے نمبر تے دعا کرو اللہ سانوں اس جنگ تو محفوظ فرما دے، کیونکہ حدیث مصطفیٰ ہے کہ جنگ دی تمنا نہ کرو، جنگ دی آرزو نہ کرو، لیکن اگر لگ جائے، جنگ ہو جائے، دشمن پہلا وار کر چکیا ہوئے، جنگی حالات دے اندر ساڈی ذمہ داریاں کیڑیاں نے؟ اج دی ملاقات کا سبق، اج دے خطبہ جمعے دا عنوان ہے۔ قبل جمعے دے اندر میں عنوان اور دسیا سی، لیکن ملک پاکستان دے حالات انہوں دیکھتے ہوئے عنوان تبدیل کرنا مجبوری سے۔ جڑا قبل جمعے کے اندر عنوان دسیا انشاءاللہ اللہ زندگی سے تے آئندہ جمعے کے اندر بیان ہوئے گا۔ حضرات گرامی قدر، جڑا بندہ دنیا تے آ کے کلمہ پڑھ چکے ہے، مسلمان ہو چکے ہے، او دے واسطے رب دا قرآن، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا فرمان یہ ہوئی ہے کہ لوگوں اے دنیا مسافر خانہ ہے، اتھے صدا کسے نہیں رہنا، یہ امتحان گاہ، امتحان روم ہے، یہ اندر چند سال، چند ساعت، چند لمحے اسی گزار کے واپس انشاءاللہ اپنے اصل گھر جنت اور جنت الفردوس کے اندر جانا ہے۔ ایتھے دل نہیں لگانا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جڑی دنیا ہے نا، انسان جدوں دنیا تے آ گیا ہے، یہ نہ سوچیا جی کہ تانوں آزمایا نہیں جائے گا، تانوں ستایا نہیں جائے گا، تواڈے تے کوئی آزمائش نہیں آئے گی، بلکہ اللہ نے پہلے ہی باخبر کر دیتا ہے کہ میں تانوں آزماواں گا۔ اور ایک نقطہ سمجھ کے رہ جایا جے، جدوں یار یار نو کہہ دینا کہ میں تینوں آزمانا ہی، پھر وہ کوشش ہویا کر دی ہے کہ میں دی آزمائش تے پورا اتر آواں، پھر یاری دا حق ادا ہوندا ہے، پھر وفاداری دا حق ادا ہوندا ہے۔ اللہ اپنے بندے نو کہہ رہے نے، بندیا میں تینوں پیدا کیتا ہے، تیرا ایک ایک جوڑ میں جوڑیا ہے، تینوں بڑیاں نعمتاں نال نوازے، کھا ہنڈا، میری عبادت کر، میری بندگی کر، لیکن میں تیری وفا نو چیک کرنا ہے، میں تینوں آزمانا ضرور ہے۔ اللہ پہلے آگاہ کر رہے ہیں کہ بندیا میں تینوں آزمانا ہے۔ ہن ساڈا حق کی بندا ہے کہ اسی اللہ دی آزمائش تے اللہ دے کولو ہی مدد منگیے اور اللہ دے نال ہی جڑ کے پوری وفا نبھائیے۔ اللہ آندہ ہے جیڑا وفادار ہے نا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس بندے واسطے خوشخبری ہے۔ اور اے آزمائش آندی ہی ہو دیتے ہوئے جدے نال اللہ بڑا ہی پیار کرتا ہے، بڑی محبت فرماندے نے۔ جان دے ہو سب نالوں زیادہ آزمائشاں اللہ دے پیغمبران تے آئیاں میں، پھر نبی دے یار، نبی دے جانی ساراں تے آئیاں،
جدا ایمان زیادہ ہے، تقوی دے اندر زیادہ ہے، اللہ دے اتنا ہی قریب ہے، اللہ انہوں اتنا ہی چاڑ کے کھنگال کے پورا پالش کر کے اللہ پھر انہوں اپنے کول بلان گے۔ تے کلمہ پڑھنے والوں ایک گل پلے بن کے لے جاؤ، جنگی حالات آ جان، پہلا کم کی کرنا ہے، اپنے ذہن کو تیار کر لو، حالات کے جدے بھی ہو سکتے نے، اللہ نے وعدہ کیتا ہے، پہلے نمبر تے تیار بن جاؤ کہ رب دا قرآن ہے، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت تو اللہ نے جاری فرمایا ہے۔ اور آئیے غور فرمانا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیجئے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماندے نے میں اپنے بندیاں آزمانا ہے، اللہ جی کے یہ آزماؤ گے، من الخوف والجوع، اللہ دے نے پہلا میرا آزمائش آئے گی، انہاں دے خوف تاری بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے فیصلہ باندیا آج دے دور دے اندر انہاں بڑا خوف کی ہو سکتا ہے، دشمن دے نال جنگ چھڑ گئی ہے۔ اللہ رب العالمین دی آزمائش اپنے ذہن تیار کر، من الخوف والجوع، اللہ فرماندے نے میں بھوک دے کے آزماواں گا، ونقص من الاموال ونقص من الاموال، میں مالاں دے اندر کمیاں کر کے کتے نقصان ہو جائے گا، بندے آپ پریشان نہ ہوئی، والانفس والثمرات، کتے اللہ جانا لے کے کتے اولاد لے کے اللہ آزمائے گا، پھلاں دیاں کمیاں، اللہ سونے ساریاں آزمائشاں نے، ہاں میرے بندے ساریاں ہی آزمائشاں نے، اللہ انعام کیے، اللہ فرمان دینے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوش خبری ہونا واسطے جڑے بندے آزمائشاں تے صبر کر جاندے نے، اللہ جی کی مانا بنے گا، اللہ فرماندے نے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اے صدا دن ایکو جے نہیں رہنے، دن بدل بدل کے آن گے، دن پھر پھر کے آن گے، بندیوں گھبرایا جنا پریشان نہ ہویا جے، بلکہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر دا دامن نہ چھڑیا جے۔ پہلی چیز لوگوں اپنا ایمان مضبوط کر لو، اپنے اندر تقوی پیدا کر، اللہ تے توکل مضبوط کر۔ آئیے قرآن دا ایک اور مقام ہے، اللہ فرمان دینے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماندے نے ایمان اجدا رکھنا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور کمزور نہ بنیا جے، غم زدہ نہ ہویا جے، اور وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ،
اللہ آندے نے تسی غالب ہی رہو گے، کیوں؟ تواڈے کول ایمان دی دولت ہے، تواڈے کول توکل اللہ دی دولت ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اللہ آندہ پریشان نہ ہویا جے حالات بدل جانے، حالات تبدیل ہو جان، گھبرانا نہیں، اللہ دی مدد اترے گی۔ وجہ کی ہے؟ تواڈے کول ایمان ہے، تسی مومن ہو، تسی متقی ہو۔ اور آئیے میں دسنا چاہنا، جنگی حالات دے اندر پہلے اپنے ذہن نو تیار کر کے بیٹھ جا کہ اپنے ایمان نو مضبوط کر، اپنے توکل نو مضبوط کر، اور تیرا ایمان میرا ایمان ہے خوئیے، اللہ دی اجازت تو بغیر پتہ بھی ہل سکدا۔ میاں مسلمان دے کول ایک چیز ہے، او دے کول ایمان دیاں دولتاں نے، او دا اللہ تے توکل تے بھروسہ ہے نا۔ جڑے کفار نے نا اپنے اصلے تے مان کر دینے، جڑا مومن ہے نا اپنے رب تے توکل کر دے، اپنے اللہ دی مدد دا منتظر ہے نا۔ آئیے لوگوں دوسرا کام کرنے والا کیڑا ہے؟ آئیے میں جڑا پیغام اے دن چلنا، اس پیغام نو اپنے گلے دا ہار بنا کے لے جا۔ میاں جدوں بھی حالات نہ ساز ہو جان، زندگی دے اندر کوئی تبدیلی آ جائے، کوئی اتراؤ چڑھاؤ آ جائے نا، فوراً کام کرنے والا کی ہے؟ اپنے رب نال رجوع کریا کر، اپنے رب دا ذکر اپنی زبان تے جاری کر لیا کر۔ اپنے اللہ نو کیا کرنا، اللہ میں بے بساں، اللہ میرا سہارا صرف تو ہی ہے، اللہ میں تیرے کو مدد منگنا، اللہ اینا کافران ظالمان دے کول جدید اسلحہ ہوئے گا، اللہ میں اینا دے مقابلے دے اندر تینوں لے کے آ رہے ہیں، اپنے رب نال جوڑ قرآن کی امدیار۔ ایوہ الذین آمنوا اذا لقیتم فتنۃ فانصبوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو، اللہ فرماندے نے جدوں تواڈے مقابلے جو کوئی کرو آ جائے، پھر تسی ڈٹ جانا ہے، جمے رہ جانا ہے، پھر استقامت اختیار کرنی ہے، اللہ نو بہت ہی زیادہ یاد کرنا ہے، اللہ دا ذکر کثیر تعداد دے نال کرنا ہے۔ اللہ جی تواڈا ذکر جنگ دے وچ کیوں کرنا ہے؟ اللہ فرماندے نے لعلکم تفلحون، تاکہ تسی فلاح پا جاؤ، تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ، تاکہ اللہ دنیا دے تانوں فتح عطا فرما دے، اللہ دنیا دے تانوں کامیاب کر دے۔ اور آؤ قرآن دا ایک اور مقام ہے، اللہ فرماندے نے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ فرماندے نے میرا ذکر زمین تے تم کرنا، تیرا ذکر عرش برین تے میں رب کرانگا، تو بندیاں وچ بیٹھ کے کر، میں فرشتیاں وچ تیرا ذکر کرانگا، تو تنہائی دے وچ مینوں یاد کر۔ اللہ فرماندے نے میں تینوں یاد رکھاں گا، پھر کوئی بھی اوکھا ویلا آئے، کوئی بھی سوکھا ویلا آئے، پھر اللہ فرماندے نے میری مدد تیرے نال ہوئے گی، میں حامی ناصر بن جاواں گا۔ اللہ آمدے نے پھر جیڑا بھی کام
کام کریں گا آسمان تو مدد اترتی ویکھیں گا۔ اللہ سونیا دسو تے سینا اینا حالات وچ کی کرنا ہے۔ قرآن دا ایک اور مقام ہے، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ بالصبر والصلاۃ۔ اے دو لفظ سمجھ آ جان ساڈی زندگی دے ہنیرے ہی مک جان، ساڈی زندگی دے اندر اداسی مک جائے، ہر بیماری ہر مرض دا حل نکل آوے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ بالصبر والصلاۃ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَیْءٍ۔ ایتھے اللہ فرماندے نے میں آزمانا ہے، ایتھے اللہ فرماندے نے جدوں آزمائش آ جائے، اوکھیاں کڑیاں آ جان، جدوں تنگیاں آ جان، جدوں پریشانیاں آ جان، جدوں بیماریاں آ جان، جدوں حالات ناساز ہو جان، سب تو پہلے کی کرنا ہے؟ بالصبر، صبر کرنا ہے، والصلاۃ، اللہ فرماندے نے صبر کر پھر نماز پڑھ کے میرے کولوں مدد مانگ، پھر اللہ دے کولوں مدد مانگ نماز دے ذریعے۔ اور میں نوٹ کیتا ہے انہاں دناں دے اندر جویں جنگ دے حالات ناساز ہوئے ساڈیاں مسجداں اور خالی ہو چکیاں، ایمان دی کمزوری ہے، لوگوں اوکھے ویلے اپنے رب نال جڑنا سی، اسی جا سوشل میڈیا نال جڑ گئے، اسی جھوٹ نال جڑ گئے، پروپیگنڈے دے اندر شکار بن گئے۔ لوگوں اپنے رب تے بن کے ہو جاؤ، اپنے رب تے در تے آ کے آنسو بہا، رب کبریا دی قسم اٹھا کے کہنا ایک آنسو تیری آنکھ تو ٹلک کے تیرے رخساراں دے تے بعد دے اندر ٹلکے گا، اللہ تیری دلی مراداں اسے ویلے پوریاں کر دے۔ ایسے یقین دے نال رو، ایسے یقین دے نال اپنے رب دے سامنے آ۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، لوگو صبر کرو نماز دے نال، اپنے رب کولوں مدد منگو، ملے گا کی ان اللہ ان اللہ ان اللہ، بے شک اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والے دے نال، اللہ تعالی دی مدد تو دے نال۔ ویر جی ذکر کر، دعاواں کر، اپنے رب کولو التجاواں کر، اللہ میرے کولو حالات انج دے بن چکے نے، اللہ حالات بڑے ناساز ہو چکے نے۔ جنگ بدر دے اندر آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ بدر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے حالتاں کی نے، ادھر 313 ادھر کٹ نے، لیکن ادھرلے پاس ہزاراں دی تعداد۔ آمینہ دے لال نے ویکھیا، ہاتھ اٹھا دے، آج فیصلہ باندیاں تیرے کولوں بھی یہ کوئی موقع ہے، حالات جنگ بدر دے سامنے رکھ، ویکھ اللہ دی مدد کیویں تیری جنگ بدر اندر اج جان تیرے ملک پاکستان دی حفاظت ہو جائے، اج جان اللہ تینوں عزت نال نوازے، اج جان اللہ تینوں شان عطا کرے، اج جان اللہ تینوں فتح عطا کرے۔ میاں آ جانا رب ول آ جا، فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، لوگو رب ول آ جاؤ، آمنوا استعینوا بالصبر
लिस्सबरी वस्सलाम लिस्सबरी वस्सलाम अपने रब नू कह देना अल्लाह जंगे बदर दे अंदर तू ही आसमान तू मदद उतारी अज अल्लाह सी भी ओए नबी दा कलमा पढ़ने वाले उस नबी नू मनन वाले उस नबी दे नक्शे कदम ते चलन वाले अल्लाह अज असी भी इल्तिजावां करने अज असी भी दुआवां करने अल्लाह हालात ना साज हो चुके ने रब्बा तेरे कोलो इल्तिजावां ने अल्लाह इन्ना हालात नू तू जानना है ना अल्लाह सादियां इज्जतां दी हिफाजत फरमा अल्लाह माल जान ईमान दी हिफाजत फरमा दुआ करो कबूलियत दे कड़ियां में अल्लाह मुल्क पाकिस्तान दे जर्रे जर्रे दी हिफाजत फरमा दे अल्लाह इस मुल्क दे चप्पे चप्पे दी हिफाजत फरमा अल्लाह हर बच्चे बच्चे दी हिफाजत फरमा अल्लाह सी इल्तिजावां करने अल्लाह सादियां इल्तिजावां ते दुआवां कबूल फरमा और मैं सदके जावां मैं कुर्बान जावां असी ये अंदाज किथों लिया है तेरे मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मैं क्यों ना कह जावा सो सो बार असी हाँ राजी ते करिए शुक्र रब्बाना फैसलाबादिया सो सो बार असी हाँ राजी ते करिए शुक्र रब्बाना साडी वंड मुहम्मद आया सल्लल्लाहु और साडी वंड मुहम्मद आया और सरवर दुआ जहाना लोकां दी दौलत उठ मचांते गाई ते साडी दौलत होसे को सरदार साई ते लोकी करानू लेकर जावन उठ मचांते गाई ते असी करानू लेकर आइए होसे को सरदार साई ते लोकां दी दौलत मुकदी आखर नू मुक जावे साडी दौलत पाक मुहम्मद गूंज पा दियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लोकां दी दौलत मुकदी आखर नू मुक जावे साडी दौलत पाक मुहम्मद जन्नत नाल ले जावे यार उस पैगंबर ने तरीके दसे ने घड़ियां औखियां आ जान की करना है अपने रब कोलों मदद मंगनी है अपने रब नू कहना है अल्लाह असी तेरे बंदे जमीन ते परेशान अल्लाह साडी मदद फरमा ए जंग दे मौके ते ना दुआ करया कर अपने रब कोल इल्तिजा करया कर जेड़ा बंदा अपने रब नाल जुड़दा है ना अर्शां वाला रब बंदा या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून
اللہ فرماندے نے پھر گھبران دی لوڑ نہیں، آسمان والا رب پیغام دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو صبر کرو، صبر کرو۔ ہر مقام تے اللہ فرماندے نے صبر کر، تحمل دا مظاہرہ کر۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ اللہ فرماندے نے صبر کرو، مقابلے دے اندر جمے رہو، ڈٹے رہو، حالات نہ ساز ہو جن، میدان نہ چھوڑیا جے، پریشان نہ ہویا جے، اپنے رب تے توکل مضبوط کر کے اپنے رب کو مدد مانگ دے رہا جے۔ اللہ فرماندے نے گھبران دی لوڑ نہیں، ڈرن دی لوڑ نہیں، خوف زدہ ہون دی لوڑ نہیں، اگر میرے کو منگیا نا پھر دیکھو نا لعلکم تفلحون۔ اللہ آمدہ پھر توانو کامیابیاں کمیں مل دیاں نے، آسمان تو مدد کمیں اتر دیئے، عرشاں والا رب کمیں تو آڑی مدد فرمان دے۔ لوگوں اپنے رب نل جڑنا ہے، اے دوسرا کام کرنے والا ہے۔ پہلا کیڑا کام میں ایمان توکل مضبوط ہو جائے، دوسرا کام اپنے رب کو دعاواں قنوت نازلہ، تنہائی دے اندر دعا، اپنے رب کو جڑو، ہر دعا دا حصہ بناؤ۔ اللہ ساڑی پاک آرمی دی حفاظت فرمائے۔ اللہ اے پاک آرمی دے نوجوان جڑے بارڈراں تے کھڑے ڈیوٹیاں کر رہے نے، اللہ انہاں دی حفاظت فرما، اللہ انہاں دیاں فیملیاں دی حفاظت فرما، اللہ مال جان ایمان دی حفاظت فرما۔ آئیے ہم تیسرا کام جڑا جنگی حالات دے اندر بن جائے، اور تیسرا کام کرنے والا کیے، لوگوں ثابت قدم رہو، ڈٹے رہو، ہلو نہیں، جم جاؤ اینا کافران دے مقابلے دے اندر۔ اے تین کام، چوتھا کام نوٹ فرما لو، جیڑی آج کل ساڑے اندر سب تو بری چیز ہے نا، او سمجھ لو اونی دیر تک جنگ فتح نہیں ہو سکتی جب تک اسی مسلمان آپس دے اندر اتحاد نہیں کران، جب تک رحماء بینہم نہیں، اشداء علی الکفار ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر اختلافات آپس سے اندر نے، اے جنگی حالات خدا را سوشل میڈیا دے ذریعے میرا پیغام جا رہے ہیں، لوگوں آپس سے اختلافات چھوڑ دو، مذہبی ہون، کوئی فرقہ واریت دے ہون، کوئی سیاسی اختلافات ہون، سارے اختلافات چھوڑو، یک جان ہو جاؤ۔ یک جان ہونا تو اڈا کم میں، تو اڈے تے سران تے عزتان دے تاج سجانا عرش والے رب دا کم۔ اسی مار کھاتی یودوں مسلمانوں نے، یہ آپس سے اندر اختلافات ہوئے نے۔ میں چند جمعے پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ لوگوں ادھر ویکھو 313، ادھر 1000، ادھر 1400 صحابہ، ادھر 6000 جنگجو، جدید اسلحہ۔ اللہ نے کامیابی دیتی ہے تے اتحاد دی وجہ دینا، آپس سے اندر سلو سلوک دی وجہ نال، آپس سے اندر پیار محبت احسان و ہمدردی دی وجہ نال۔ جان دیو جنہوں میرے پاک پیغمبر جناب محمد، تیرے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
دنیا تے نہیں آئے نبوت نہیں ملی لوگ کیویں لڑدے سن پانی تو لڑ پے اج میری زمین دیواری ایتھوں لڑ لڑ کے قتل و غارت ہو جاندی میرے پیغمبر دا دنیا تے آن دا ایک مقصد اے بھی جانی ہے مشن مصطفیٰ میرے پیغمبر نے آپس دے اندر احسان و ہمدردی پیدا کی تھی پھر وہی منظر دیکھے اے جنگ دا میدان زخمی حالت دے اندر پانی دی پیاس نے تڑپایا اے منہ دے نال لباں دے نال پیالہ لگیا پھر نال دے دی آواز آ گئی پیالہ دور کر کے دنیا تو پیغام دے دیتا رحماء بینہم الشداء والکفار جب تک احساس نہیں ہوئے گا ہمدردی نہیں ہوئے گی بھائی چارہ نہیں ہوئے گا اتحاد نہیں ہوئے گا آپس کے اندر اتفاق نہیں ہوئے گا آپس کے اندر پیار نہیں ہوئے گا انہی دیر تک کامیابی نہیں ملے گی اے جدہ پیار لے کے آ اے جدہ اتحاد لے کے آ اے جدہ صلح سلوک کر کے بہ جانا اپنے دلوں سارے اختلافات نکال دے اللہ دی قسم سوشل میڈیا کھولنا اکھاں میں چو اتھرو آ جاندے پاکستان دی آرمی بارڈران تے لڑ رہی ہے تے ساڑھے کئی بندے سوشل میڈیا تے آرمی دے خلاف ہی گلاں کری جا رہے اوہ اللہ دے بندوئے نوجوان ساڑھے بچوں نکل کے گئے نے اس ساڑھے نوجوان نے ساڑھی برادری ہے ساڑھے کنبے قبیلے دے لوگ نے ہتھیلیاں دے جان رکھ کے دن رات شب و روز فاقے کٹ کے میدان دے اتر چکے نے اور میں گل کہاں اللہ دی قسم ساڑھے نالوں عظیم لوگ نے جنہاں نے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ جنہاں نے مال جان لے کے میدان اندر اتر کے اللہ نال جنت دا سودا کر لے آج آرمی دے خلاف کوئی بندہ بکواس کرے لوگوں ملک پاکستان دا غدار ہے اللہ دے کو ڈرو جنگی حالات اندر چوتھا کام کرنے والا دلو حسد کر دیو بغض کر دیو نفرتہ نکال دو اپنے اختلافات دور کر دیو اپنے سپاہ سالار تے اپنی آرمی تے اعتماد کرو انہوں حوصلہ افزائی دو آپس سے اندر جو بھی اختلافات نے جنگ تو بات دیکھی جائے گی جنگی حالات دے اندر ایک جان ہو جاؤ رحماء بینہم ہو جاؤ اینا کافرانوں دس دیو کہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا جنہیں کلمہ پڑھے اپنے پیغمبر دی بات مان کے نبی دا تربیت یافتہ مسلمان ہے جنہوں کافر یہودی سامنے آئے گا مسلمانہ دے دل اندر کوئی بھی آپس جو اختلاف قدورت ہو ہی نہیں سکتی آئیے لوگوں پنجواں کم چوتھا کام جڑا میں دسے بڑا اہم کام ہے پنجواں کام ذرا نوٹ فرماؤ کہ اپنے سوشل میڈیا تے جو بندہ کر سکتا ہے وہ کرے اپنی افواج دا ساتھ دوے مالی حیثیت نال سوشل میڈیا ورکر ہوندی حیثیت دے نال ملک پاکستان دا دفاع کرے اور سوشل میڈیا تے ورک کرو مسلمانوں جہاد واسطے کھڑے کرو اینا بھی ذہن سازی کرو کہ کفار دا ایک ہی حل ہے جہاد ہے اگر تسی نرم گوشہ اختیار کرو گے ایک کافر ظالم تو تے غالب آ جان گے آپس سے اندر لڑو گے آپس اندر جھگڑو گے تب بھی اللہ دا عذاب اس صورت اندر آئے گا اللہ انہا کافران یہودیاں ظالمانوں مسلمانوں تے مسلط کر دے آئیو لوگو جو جنگی حالات دے اندر کر سکتے ہو وہ کرو
اور تواڈے واسطے تے خوشخبری بڑی ہے، تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈرن دی لوڑ نہیں، خوف کرن دی لوڑ نہیں، اے خوشخبری سنو تہاڈا سینہ باغ باغ ہو جائے۔ راوی کون نے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال نے خوشخبریاں فرمائیاں، ایک دور آئے گا غزوہ ہند ہوئے گا، جڑے جڑے لوگ غزوہ ہند کے اندر شریک ہو جان گے، آمینہ دلال فرماندے میں اگر او غازی بن کے بچ کے اللہ انہاں نو آزاد کر دے گا، نبی دے پروانے، نبی دے جانثار، نبی دے صحابہ، اللہ دے نبی جی اللہ کیڑی چیز تو آزاد کرے گا، آؤ فیصلہ بادیوں، آؤ مسلمانوں، آؤ پاکستانیوں، آؤ میرے آرمی دے نوجوانوں، آؤ مجاہدینوں، اللہ دے پاک نبی دی نبوت والی زبان حرکت دے اندر آئی، میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بچ کے آ گیا، غازی بن کے آ گیا، اللہ پاک اس بندے نو جہنم تو آزاد کر دے گا، اللہ جہنم تو آزاد کر دے گا، جڑا شہید ہوئے گا او دی اعلی درجے دے شہادت ہوئے گی، دوویں صورت اندر مومنوں تہاڈا فائدہ ہی فائدہ، بچ جاؤ گے، جہنم تو آزاد ہو جاؤ گے، شہید ہو جاؤ گے، اللہ جنت دے بالا خانے عطا فرما دے گا۔ آئیے لوگوں شہادت دا رتبہ پان والے میرے پیغمبر نے فرمایا جس وقت بندہ شہید ہو جاندہ ہے، اجر خون دا قطرہ زمین تے بعد اندر گرد ہے، اللہ زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیندہ ہے۔ لوگوں جاندے ہو 1965 دی جنگ اندر اللہ نے کیسے جذبے دیتے، کیسے نوجوان دیتے جنہاں نے اپنے جسمہ دے نال بمب بن کے انہاں دشمناں دیاں سازشاں اللہ دے حکم، اللہ دی مدد دے نال تباہ و برباد کر دیتا، پوری دنیا اش کر اٹھی، ہر ملک کہندے مجبور ہو گیا یار اتنے ایمانی جذبے لوگوں انہوں اسے نبی دی حدیث نے لٹا دیتا سی، نبی نے فرمایا نا جیڑا بندہ شہید ہو جاندہ ہے، جیڑا بندہ شہید ہوندہ ہے اینج قطرہ زمین تے بعد اندر گرد ہے، اللہ دیاں جنتاں دا دیدار کر لیندہ ہے، اللہ دنیا دے جنت دا دیدار کروا دیندے ہیں۔ اے مسلمانوں خوش ہو جاؤ، اللہ کو پناہ منگو، اللہ جنگ دی نوبت نہ لے آئے، اگر دشمن باز نہ آیا نا پھر غزوہ ہند دیاں تیاریاں کرو، میری نبی دیاں بشارتاں نہ لوگاں واسطے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی نے پوچھے ابو ہریرہ تم اللہ دے پاک نبی دی صحبت بھی اختیار کی تھی، میرے نبی دا بڑا ہی پیارا صحابی ہے، اللہ دے نبی نے تینوں دعاؤں بھی دیتیاں، میرے پیغمبر نے تیرے نال پیار بھی بڑا کیتا ہے۔ ابو ہریرہ کوئی حسرت رہ گئی ہوئے، کوئی خواہش رہ گئی ہوئے، ابو ہریرہ دیاں اکھیاں ڈول پہیاں، ابو ہریرہ آمدے نے یاد کنج دا سوال کر دیتا ہے، میرے دل اندر ہی کوئی خواہش رہ گئی ہے، اللہ جیڑی میرے پیغمبر نے غزوہ ہند کرن والے انہاں شیرانوں بشارتاں دیتیاں نے، انہاں نوجوانوں بشارتاں دیتیاں نے، اللہ غزوہ ہند دے نوجوانوں وچ ابو ہریرہ دا بھی شمار کر دینا، ابو ہریرہ خواہش کرن، ابو ہریرہ دعاواں کرن، لوگوں آج اللہ نے موقع اگر بنا دیتے نا پھر جذبہ
جہاد اپنے دل دے اندر پیدا کر وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ پھر اپنی استطاعت دے مطابق اپنی تیاری کر لے پھر انتظار کرنا سپاہ سالار تینوں آواز دے پھر جہاد واسطے کھڑا ہو جا میدان مقتل نو تم سجا دے پھر مال دے جان دے اولاد لے کے اللہ دے راہ دے اندر میدان مقتل نو سجا دے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ویرو میں قرآن دا مطالعہ کیتا ہے میں حدیث مصطفیٰ دا مطالعہ کیتا ہے جڑا بندہ میدان مقتل دے اندر آ جاندا ہے ایمان دی حالت اندر عقیدہ توحید لے کے آیا ہے ریاکاری تم بچ کے آیا ہے اپنا مال لے کے آیا ہے اپنی جان لے کے آیا ہے جڑا بندہ آ کے نا میدان مقتل دے اندر لڑدا شہید ہو جاندا ہے اللہ دی قسم اس روح زمین دے اوتے اللہ دی مخلوق وچوں سب نالوں اعلی رتبے پا جاندا ہے سب نالوں اعلی رتبہ قسمت والے مقدر والے دعا کرو جننے بھی شہید ہو چکے ہیں اللہ انہاں دیاں شہادتاں قبول فرما لے اے نکے نکے معصوم بچے انہاں ظالماں نے تریندیاں نے ظلم کیتا ہے دعا کرو اللہ انہاں پھلا انہاں کلیاں نو جنت دے بغیچے عطا فرما دے اور اللہ لواحقین نو صبر جمیل عطا فرمائے اللہ ساڑے اندر جذبہ جہاد شوق شہادت پیدا فرما دے اللہ اسی التجا کرنے اللہ جنگی حالات نہ بنن اگر اللہ دشمن نہیں موڑدا اگر اللہ اے لکھیا ہویا ہے تے اللہ اسی پھر التجا کرنے ہیں سانو اس نوجوان اور اس قیادت دے اندر شریک کرا دے جنہاں نے غزوہ ہند کر کے میرے پیغمبر دی زبان تو بشارتاں دا مستحق بننا ہے اے دعا کرو کہ اللہ ساڑیاں نیک خواہشاں پوریاں کرنے والیا ساڑی ایک اوی خواہش ہے جیڑی میرے پیغمبر نے ہمیشہ دعا کی تھی اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک اللہم ارزقنا شہادتا متقبلا موت تے ویرے آ کے رہنی ہے بند کمرے چوی آ کے رہنی ہے ہسپتالاں تے روڈ تے کئی موتاں وکیاں نے پر اس موت تے کیا کہنے جڑی شہادت بھی ہوئے تے مقبول شہادت ہوئے دعا کرو اللہ مقبول شہادت نصیب فرما دے لوگو اے 5 میں چیزاں دسیاں نے نمبر 1 ایمان عقیدہ توحید تے توکل نمبر 1 نمبر 2 ذہنی طور تے تیار ہو جاؤ کہ اللہ دی آزمائش زندگی دے کسی حصے تے بھی آ سکتی ہے صبر کرو نماز پڑھو اللہ نال جڑ جاؤ ذکر کرو دعا کرو اپنے رب دے حضور رو تیسری چیز جنگی حالات دے اندر آپس کے اندر پیار محبت اتفاق اتحاد پیدا کرو چوتھی چیز اپنے سپاہ سالار اپنی آرمی اپنے نوجوانوں تے مان بھی کرو فخر بھی کرو انہاں واسطے دعا بھی کرو انہاں دا اعتماد بن جاؤ انہاں دا حوصلہ بن کے انہاں دا ساتھ دیو 5ویں اور 6ویں چیزیں کوئی ایک لوگو غازی بن کے اگر لوٹے تے اللہ نے جہنم تو آزاد کرنا ہے اگر شہادت مل جائے اس تو بڑا رتبہ کوئی نہیں دعا کرو اللہ جو بھی سنیا سنایا میرے سمیت سبنا نو عمل دی توفیق عطا فرمائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر